السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے تورات، انجیل، زبور کرنے والوں کے متعلق پوچھا، پڑھنے والے اور عمل کرنے والے اور قرآن مجید۔ تو میری گزارش ہے تمام بھائیوں سے، سوال کو جتنا ہو سکتا ہے مختصر کریں۔ اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ آپ کا سوال سمجھ پاؤں گا۔ سوال مختصر کریں اس لیے کہ پیچھے سوالات کی بھرمار ہوتی ہے اور میں ٹیک لگا کر اور آگے کو بیٹھ کر اور لیٹ کر جواب دے دے کر تھکا بیٹھا ہوں۔ تو آپ مختصر سوال کریں گے، میں جلدی سنوں گا، جلدی جواب دے پاؤں گا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ آپ کا دوسرا سوال کہ تورات انجیل پڑھنے والے، عمل کرنے والے اس دور میں کیا وہ بھی جنتی ہیں؟ تو جی میرے پیارے بھائی، جب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا، اب ہر شخص کے لیے ضروری ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو اور اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن پہ عمل کرے، پڑھے اور نبی کی سیرت کو دیکھ پڑھ کر اس کے اوپر عمل کی کوشش کرے۔ جو بھی شخص تورات اور انجیل پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوتا، کلمہ نہیں پڑھتا، وہ کافر ہے۔ اسے اب پیارے نبی کی بعثت کے بعد تورات پڑھنا اور اس پر عمل کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ وہ تورات پر پوری طرح، اور اگر کہیں اصلی توریت بھی وہ نکال کر لائے اور اس کے اوپر بھی عمل کرے اور کلمہ نہ پڑھے، تب بھی وہ جہنمی ہے پکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 153۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، کائنات بھر میں، آسمانوں میں، زمینوں میں جو بھی میری متعلق سن لے، وہ چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس حدیث نے ان تمام باتوں کا رد کر دیا جو گمراہ مبلغین کا کہنا ہے کہ وحدت ادیان، اور ان لوگوں کو یہ شبہ کہاں سے لگا؟ تو شبہ میرے پیارے بھائی ان لوگوں کو لگا یا جان بوجھ کر انہوں نے امت کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی، یا اپنی جہالت کی وجہ سے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور خود گمراہ ہوئے۔ پارہ نمبر 1 میں سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی اور عیسائی اور صابی ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت کو لے کر بعض گمراہ مبلغین نے کہا یہودی جنتی، عیسائی جنتی، وغیرہ وغیرہ سارے جنتی، اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی جنتی۔ تو پیارے بھائی کوئی جنتی نہیں، سب کے سب جہنمی ہیں، سوائے اس کے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا یہ رخ کہ تورات انجیل پڑھنے والے، تو جی پیارے بھائی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کائنات میں کہیں یہودی تھا، کائنات میں کہیں وہ عیسائی تھا، عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا تھا، عقیدہ تثلیث نہیں رکھتا تھا، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، اور مشرک بدعتی بدعت مکفرہ کا مرتکب نہیں تھا، صحیح معنوں میں صحیح توریت پر اور انجیل پر، زبور پر عمل کرنے والا تھا، تو وہ بے شک سے جنتی ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما اگر یہ کلمہ نہ پڑھتے اور پیارے نبی کی بعثت سے پہلے فوت ہو جاتے، تو یہود میں سے اور عیسائی میں سے ایسے لوگ بھلے ہی بے شک وہ جنتی تھے، لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
پیارے نبی کی بعثت آ گئی، اب ضروری تھا کہ عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھے، اب ضروری تھا کہ سلمان فارسی کلمہ پڑھے، اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور ہاں، حدیث کے مطابق ایک اور ان حضرات کے لیے پیکج ضرور موجود، کوئی بھی سابقہ مذہب کی پیروی کرنے والا سابقہ امتی ہے نبی کا، اور وہ تورات انجیل پر عمل کرتا تھا، اب اگر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اس کے لیے دگنا اجر ہے، ایک سابقہ امتی ہونے کا، ایک موجودہ امتی ہونے کا۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے بغیر چارہ نہیں۔ توریت پڑھنے والا، انجیل پڑھنے والا، زبور پڑھنے والا، بھگوت گیتا پڑھنے والا، وید پڑھنے والا، شاستر پڑھنے والا، سب کے سب جہنمی ہیں آج کے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ پڑھ لیا، اب قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے، اور قرآن اور حدیث کے خلاف جو سابقہ شریعتیں ہیں ان کی باتوں پر اب عمل نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔